اسی طرح بعض دوسری صفات کے لحاظ سے عیسیٰ اور مسیح ابن مریم رکھا گیا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ کسی کا بھی نام عیسیٰ یا مسیح ابن مریم صفات کے لحاظ سے نہیں رکھا گیا، صریح جھوٹ ہے مرزا قادیانی کا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خود کے آنے کی خبر دی ہے۔ اچھا جی، اب ظاہر ہے کہ احمد کے نام سے کوئی شخص یہ نہیں سمجھ سکتا کہ حقیقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آ جائیں گے۔ بھائی کوئی کیسے سمجھے گا؟ کوئی مرضی تھوڑی ہیں کہ جن کا دماغ ہی کام نہیں کرتا، کیسے سمجھیں گے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ وہ جو خلیفہ ہوں گے وہ اطرت فاطمہ سے ہوں گے، یعنی میری اہل بیت سے ہوں گے، اور ان کا نام میرے نام پہ ہوگا، تو کیسے کوئی یہ سمجھ لے گا اس سے کہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دوبارہ آنا ہے، جب وہ خود بتا رہے ہیں کہ کسی اور نے آنا ہے اور اس کا نام بھی میرے نام پہ ہوگا، محمد یا احمد، اور وہ میری اہل بیت میں سے ہوں گے۔ تو کوئی مرزئی کو پاگل ہے، مرزئی ہیں کوئی ہم کہ بھئی یہ سمجھیں گے کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے؟ یہ مرزئی ہی طرح چنے کے دماغ جتنے ہیں، جن کی نہ عقل نہ کھوپڑی نہ منہ نہ متھا، جن پڑھوں لتھا، جن کا بھوسا بھرا ہوا ہے، بالکل ان کے پرزے ڈھیلے ہیں، کوئی بھی کام نہیں کرتا صحیح سے، تو وہ اس طرح کی خرافات سوچتے ہیں۔ ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ہر بات بتائی ہوئی ہے، صاف کلیئر، تو ہم اسی پہ ایمان رکھتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی اور مرزائیوں کی خرافات جو ہیں یہ وہ اپنے ملنگوں تک ہی رکھا کریں۔ تو یہ دیکھیں، یہ سمجھ رہا ہے جیسے میرے ماننے والے ملنگ ہیں مرزائی، تو ایسے ہی پتہ نہیں باقی دنیا بھی ہے، لیکن یہ دجال کذاب ہے، جان بوجھ کے اپنی طرف سے باتیں گھڑتا ہے اور ان پہ انگلی اٹھاتا ہے، پھر یعنی ایک غلط بات گھڑ لینا، جھوٹا عقیدہ گھڑ لینا، اس کو گھڑ کے تھوپ دینا مسلمانوں پہ کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، پھر اس پہ تنقید کرنی شروع کر دینا۔ یہ پہلے دن سے مرزائیت کا وتیرہ ہے، مرزا بھی یہی کرتا تھا اور آج کا مرزائی بھی یہ کرتا ہے۔ استاد محترم واٹس ایپ چیک کر لیں جی۔ جی میں نے چیک کر لیا، جزاک اللہ۔ اچھا جی، آگے لکھا ہوا ہے کہ اسی طرح عیسیٰ کے نام سے یہ سمجھنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آ جائیں گے، یہ ایک غلطی ہے۔ اب طریقہ واردات چیک کریں۔ پہلے یہ جھوٹ بولا کہ آنے والے امام کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفاتی طور پہ محمد اور احمد رکھا ہے، یہ جھوٹ بول دیا، اور پھر اس جھوٹ پہ اعتراض کر دیا۔ کیا اعتراض؟ کہ بھئی یہ محمد اور احمد سے جو ہے یہ تو نہیں مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی دوبارہ آئیں گے، یعنی محمد اور احمد نام ہونے سے جو ان کو اس کا صفاتی نام رکھا گیا ہے، تو مرزا کہتا ہے اس سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دوبارہ آنا ہے۔ تو مرزائیوں اور یہ دجال تو مر آ گیا ہے، یہ ہمارے سامنے ہوتا، ہم اس سے پوچھتے بھائی کوئی پاگل ہیں، مسلمان کو پاگل ہیں یا مرزائی ہیں؟ جب کلیئر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بیان فرما دیا کہ وہ میرے علاوہ کوئی اور ہے، تو پھر مرزائی ہوگا، کوئی پاگل ہی ہوگا کوئی جو اس طرح کا سوچے گا بھی۔ تو یہ تمہاری اس جو بونگی تم نے ماری ہے کہ صفاتی نام والی، اس وجہ سے نہیں، بلکہ مسلمان اس وجہ سے اعتقاد رکھتے ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا کہ وہ کوئی اور ہے، میرے علاوہ کوئی اور شخصیت ہے۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں جو میں ابھی بتا رہا تھا کہ پہلے جھوٹ یہ گھڑا کہ اس کا صفاتی نام محمد اور احمد رکھا گیا، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ محمد اور احمد حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا اپنا ذاتی نام ہے، ان کا ذاتی نام محمد یا احمد ہوگا، نہ کہ کوئی صفاتی۔ اچھا، اب کہتا ہے جیسے اس کا نام محمد اور احمد ہونے سے کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی دوبارہ آئیں گے، تو اسی طرح کہتا ہے عیسیٰ ابن مریم کے نام سے بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عیسیٰ ابن مریم نے ہی دوبارہ آنا ہے۔ چیک کریں ذرا طریقہ واردات، ایسے یہ دجل کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اچھا جی، آگے لکھتا ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ دونوں ناموں میں بروزی ظہور کی طرف اشارہ کیا گیا، لعنت اللہ علی الکاذبین، سفید جھوٹ چٹا جھوٹ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً، مطلقاً کہہ رہا ہوں، قطعاً کسی بھی معنی میں، کہیں بھی کسی بھی الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں قطعاً یہ بات نہیں بیان فرمائی کہ وہ بروزی طور پہ آئیں گے۔ یہ سب داؤد کا احمد نام رکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرما دیا ہے کہ اس کی صفات میری صفات سے
اور اس کی صورت میری صورت سے مشابہ ہوگی، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موعود شخص کا نام احمد رکھ کر ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اس کی صفات میری صفات اور اس کی صورت میری صورت کے مشابہ ہوگی۔ یہ بالکل صریح جھوٹ ہے مرزا غلام قادیانی کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قطعاً ایسا کوئی فرمان نہیں ہے جس میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یا امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں یہ بات بیان کی ہو کہ اس کی صفات میری صفات اور اس کی صورت میری صورت کے مشابہ ہوگی۔ قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ جھوٹ مرزا غلام قادیانی نے خود سے گڑھا۔ اب کچھ دن پہلے مرزائیوں سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ کانا دجال مرزے کی پکچر لگائی، اور یہ کہتا ہے کہ میری صورت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے۔ آپ لوگ بھی یہی مانتے ہو؟ تھوڑی دیر جو ہے وہ تذبذب کا شکار رہا، بٹ ایٹ دی اینڈ کہتا ہے ہاں جی ہم یہی مانتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کانا خنزیر دجال ہے جس کی شکل دیکھ کے کرات آتی ہے، بندے کو الٹی آتی ہے اس کی شکل دیکھ کے، تو یہ مرزائی نے بکواس کی کہ ہاں یہ شکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے۔ پھر کہتے ہیں مسلمان ہم پہ سختی کیوں کرتے ہیں، ہم نے کیا کیا؟ یہ کیا تم لوگوں نے، یہ کرتوت کی ہیں تم لوگوں نے، یہ حرام زدگی جب تم لوگ کرو گے تو کیا مسلمان تمہیں پھول پہنائیں گے، شاباش دیں گے؟ مسلمان تو تمہاری شکل دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ جو بدبخت اتنی، میں کہتا ہوں دنیا کی حسین ترین شکل ہو، کوئی دنیا کا حسین ترین چہرے والا انسان ہی کیوں نہ، اس کی پکچر بھی لا کے کوئی اگر کہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہے تو یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل تو اس چشم فلک نے دیکھا ہی نہیں ہے، اس دھرتی پہ کوئی پیدا نہیں ہوا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے بالکل قطعاً نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کیوں نہیں دیکھا؟ کیونکہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا۔ تو دنیا کے کسی حسین چہرے کو بھی لا کے کہا جائے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ان کی صورت سے مشابہ ہے، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، کیونکہ ان کے مشابہ حسن اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ ان جیسا حسین جمیل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کے کہیں پاؤں کی دھول کے برابر بھی کوئی حسین جمیل پیدا ہو جائے۔ تو یہ بدبخت الو کے پٹھے جب اس کانے دجال کو، جس کی شکل جب اس کے دیکھی نا، میں بھی لگاتا ہوں وہ حوالہ بھی، مرزا غلام قادیانی کا مرید تھا، اس کا نام تھا شیخ نور احمد، تو اس کا جو ہے وہ پرنٹنگ پریس تھا، تو مرزا غلام قادیانی اس کے گیا بھی، وہ اس کے جو ہے نا وہ مرید نہیں ہوا تھا، تو مرزا قادیانی اس کے گیا پرنٹنگ پریس پہ، اس سے ملا، کتابوں چھپواتا تھا اس سے، تو کوئی بات چیت کی ہے۔ بعد میں وہ کافی عرصے کے بعد وہ شیخ نور احمد جو تھا وہ بھی مرزائی ہو گیا۔ مرزائی ہونے کے بعد اس کا بیان الفضل اخبار میں چھپا ہوا ہے، میں ابھی لگاتا ہوں یہاں پہ تاکہ میں سامنے لگا کے پھر ہی پڑھوں۔ یہ لیں جی، یہ میں نے لگا دیا ہوا ہے، اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں اور آپ اس کو، چونکہ بریک ہے تو آپ سے شاید پڑھا نہ جائے، لیکن میں پڑھ کے سناتا ہوں، اسکرین شاٹ آپ اس کا لے لیں۔ یہ تحریر کیا ہے یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ قادیانیوں کا اخبار ہے الفضل، 20 اگست 1946 کا یہ شمارہ ہے،
اور اس کا پیج نمبر 3 ہے. اس میں لکھا ہوا ہے ذکر حبیب یعنی ذکر خبیث لعنت اللہ علیہ یعنی مرزے کا ذکر روایات شیخ نور احمد صاحب مرحوم. تو یہ شیخ نور احمد کی جو ہے وہ روایات ہیں. اس میں چوتھے کالم میں لکھا ہوا ہے دوسری روایت. دوسری ہے کہ تیسری ہے؟ ایک منٹ. ایک اچھا جی دوسری ہے جی. دوسری روایت لکھا ہوا ہے کہ جب آپ پہلی بار میرے مطبع میں تشریف لائے تو آپ تکیہ دار موڑے پر بیٹھ گئے اور ایک موڑے پر میں بیٹھ گیا اور مجھ سے کتاب کے متعلق باتیں ہوتی رہیں. میں نے آپ کی آنکھوں کو خوابیدہ دیکھ کر دھوکہ کھایا کہ شاید آپ پوسٹ یا فیون استعمال کرتے ہیں. اندازہ کر لو. مگر جب میں حضرت کی تقریر یا گفتگو سنتا تھا اور براہین احمدیہ کے مضامین پر غور کرتا تھا تو سخت حیرت ہوتی تھی کہ افیون وغیرہ کے استعمال کرنے والے کی تو یہ حالت نہیں ہوتی. یعنی وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ بعض دفعہ تو بندے کی افیون پی پی کے ایسی حالت ہوتی ہے نا، افیون اور پوسٹ یہ پی پی کے ایسی حالت ہو جاتی ہے. لیکن وہ کہتا ہے جب میں اس کے مضامین دیکھتا ہوں تو میں حیرت ہوتی ہے کہ بھائی جو پوسٹ پینے والا ہو یا افیونچی ہو وہ تو ایسے مضمون نہیں لکھ سکتا. کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس کی قدرتی شکل یہ فیونچو جیسی ہے. یہ قدرتی ہی لانتیں پڑی ہوئی ہیں کہ چرس اور یہ پوسٹ اور افیون نہ پینے کے باوجود اس کی شکل پہ اتنی لانتیں پڑی ہوئی ہیں کہ یہ چرسی اور افیونچی اور پوستی لگتا ہے. یہ اس کے اپنے مرید کا بیان ہے، یہ آپ کے سامنے لگا ہوا ہے. تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. جس کو اسکین پورا ہائی ریزولوشن میں چاہیے ہو تو مجھ سے لے لینا. اب جب یہ بدبخت یہ کذاب اس خنزیر کو کے بارے میں یہ کہیں گے کہ اس کی شکل نعوذ باللہ نبی پاک سے، تو مسلمان ان کو کیا پیار کریں گے؟ مسلمان ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ تو اپنے کرتوت پہلے دیکھو، اپنی بغیرتیاں پہلے دیکھو کہ تم لوگوں نے کس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین روا رکھی ہوئی ہے. تو ایسی توہین مسلمان قطعاً برداشت نہیں کرتے. رونے سے پہلے، چیخ چگاڑا ڈالنے سے پہلے، بین ڈالنے سے پہلے یہ دیکھو کہ ہم نے یہ جو کرتوت کر رکھے ہیں یہ کیا کرتوت کوئی بھی معاشرہ برداشت کرے گا؟ جب اس خنزیر جیسی شکل والے اس بندے کے بارے میں تم لوگ یہ کہو گے اور اس مرضی نے آ کے منہ اٹھا کے برملاج کہا کہ ہاں میں یہ اس شکل کو سمجھتا ہوں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ میں سمجھتا ہوں. یہ ادھر پاکستان میں آ کے کرتا نا بات میں تجھے بتاتے پھر ہم بھائی تمہیں مرزا اچھا لگتا ہے، تمہیں حسین لگتا ہے، جمیل لگتا ہے، خصمہ نکھاؤ، جاؤ پانڈے میں بڑھو، جو مرضی کہتے پھر اس کو. لیکن جب تم اس بدبخت کو ملاؤ گے کہ اس کی شکل نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے مشابہ ہے تو پھر تم لوگوں کو لتر پڑیں گے، پھر کوئی معافی نہیں دی جائے گی. اپنے گھر میں بیٹھ کے جو مرضی اس کو کہتے رہو، لیکن قطعاً خبردار اگر اس بے شرم، اس دجال، اس کذاب، اس جھوٹے بندے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے خاک کے سے بھی اگر تشبیہ دینے کی کوشش کی تو یہ مرزا غلام قادیانی نے جو جھوٹ بولا، بیچ میں سے بات جو ہے وہ اس طرف آ گئی ہے چونکہ صورت کی بات کی ہوئی ہے مرزا غلام قادیانی نے. تو کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صورت ہے وہ میری صورت کے مشابہ ہوگی اور ان کی صفات میری صفات کے مشابہ ہوں گی. تو لائیں جی، اس پہ میں نے 500 یورو نام رکھا ہوا ہے. کون سا مرضی ہے جو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف لے کے آئے گا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میری صفات سے اور ان کی صورت میری صورت سے مشابہ ہوگی. لے کے آؤ، شاباش. مرتے مر جائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایسی کوئی روایت، کوئی حدیث ایسی ہے ہی نہیں، کوئی حدیث رسول ایسی ہے ہی نہیں. لیکن بالفرض کے طور پہ بات کر رہا ہوں، مرضی اگر کوئی پنکچر لگا کے، کوئی جوڑ توڑ لگا کے تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے نا
کہ بھئی دیکھیں یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی ہے اس کا مطلب یہ ہے، اس کی طویل تشریح یہ ہے، یہ روحانی بات ہے، تو اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ وہ یہ کہا ہے انہوں نے کہ ان کی صورت نعوذ باللہ مشابہ ہوگی۔ تو اگر یہ بات یہ کر دیں گے تو ان کا وہ سارا جو دجل 150 سال سے کیا ہوا ہے نا، کہ آنے والے مسیح کے عیسیٰ علیہ السلام کے 2 حلیے بیان کیے ہیں، آنے والے مسیح کا حلیہ اور بیان کیا ہوا ہے۔ یہ جو دجل کر رہے ہیں 150 سال سے، یہ دجل ان کے منہ پہ پڑ جائے گا واپس، جیسے ہی یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو بہرحال میں انتظار میں ہوں کہ کون سا مردئی ہے، یا تو یہ لے کے آئے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو ایسی کوئی بات جو کہ قطعا نہیں لا سکتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پہ جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے۔ او مردیو، تمہیں کتنے جھوٹ ہم مرزے کے دکھائیں بتاؤ؟ ہر روز ہم آپ کو اس کا ایک نیا جھوٹ، نیا دجل، نیا فریب دکھاتے ہیں۔ کتنے جھوٹ دیکھو گے تو تم لوگوں کو یقین ہوگا کہ یہ کذاب تھا؟ کتنے جھوٹوں کے بعد تم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لاؤ گے کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے؟ کتنے اس کے جھوٹ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بولے گے آپ کو دکھائیں گے تو آپ مانو گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ایمان لاؤ گے کہ آخری زمانہ میں ایسے کذاب اور دجال پیدا ہوں گے جو تمہیں ایسی ایسی حدیثیں سنائیں گے جو تمہارے باپ دادا نے نہ سنی ہوں گی۔ خبردار ان کے پیچھے مت لگنا، وہ تمہیں گمراہ کر کے فتنے میں نہ ڈال دیں۔ 1400 سال 1500 سال پہلے نبی رحمت، سرور کائنات، مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ہمارے ساتھ بلائی کی، اتنا خیال رکھا ہمارا کہ 15 صدیاں پہلے بتا دیا کہ ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تمہیں ایسی ایسی حدیثیں سنائیں گے جو تمہارے باپ دادا نے نہیں سنی ہوں گی، یعنی گڑ گڑ کے اپنی طرف سے حدیثیں بنا بنا کے سنائیں گے۔ تو فرمایا خبردار ان کے پیچھے، ان کے نزدیک بھی مت بھٹکنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ کر کے فتنے میں نہ ڈال دیں۔ تو کتنے جھوٹ تمہیں ہم مرزا کے دکھائیں گے مرزیو تو تمہیں یقین آئے گا۔ کتنی حدیثوں پہ بولے ہوئے جھوٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بولے گا، کتنے جھوٹ ہم مرزے کے آپ کو دکھائیں گے تو آپ کو یقین آئے گا کہ ہاں یہ انہی کذابوں دجالوں میں سے ہے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما گئے ہیں کہ ایسے کذاب دجال پیدا ہوں گے جو ایسی ایسی حدیثیں سنائیں گے جو تمہارے باپ دادا نے نہ سنی ہوں گی۔ خبردار ان کے پیچھے مت لگنا۔ ان کذابوں دجالوں میں سے ایک یہ مرزا ہے، پکڑ کے روز ہم تمہارے سامنے اس کو لے کے آتے ہیں، لیکن مجال ہے جی مرزیوں کے کانوں میں جوں تک رینگتی ہو، جان بوجھ کے دوزخ کو جفا ڈالا ہوا ہے۔ جس بندے نے سوچ لیا ہو کہ میں نے 20-30% اپنی ماہانہ جو کمائی ہے اس کا 20-30% جماعت کو دے کے تو کفر خریدنا ہے اور دوزخ خریدنی ہے، تو بھائی اس کو کیسے ڈرایا جائے دوزخ سے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو پیسے دے کے خرید رہا ہے، وہ تو پیسے دے کے دوزخ خرید رہا ہے، تو اس کو کیسے ڈرایا جائے؟ جو بندہ خود چاہتا ہو کہ میں نے دوزخ کا ایندھن بننا ہے اور اتنا اس کو شوق چڑھا ہو کہ وہ اس کے لیے 20-25% ماہانہ اپنی تنخواہ کا حصہ دیتا ہو، تو پھر اس کے کیسے آنکھیں کھلیں گی؟ آنکھیں انہی کی کھلیں گی جن کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی خوف، کوئی محبت ہے۔ آنکھیں انہی کی کھلیں گی جن کے دل میں یہ یقین ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، یہ مرزا کانا ہی دجال اور کذاب ہے۔ جن کو یہ یقین ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق اور سچ ہے، انہی کی آنکھیں کھلیں گی، وہ 5 منٹ نہیں لگائیں گے اس کذاب پہ لعنت ڈالتے ہوئے۔ بھئی کتنے کچھ سینکڑوں کی تعداد میں مرزے نے ایسے جھوٹ بولے ہیں جہاں اس نے حدیث کا نام لیا ہوا ہے کہ یہ بات بھی حدیثوں میں آئی ہے، یہ بھی حدیثوں میں آئی ہے، حدیث میں یہ بھی آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا ہے۔ تو مرزیوں کب آنکھیں کھلیں گی؟ کتنے سینکڑوں، کتنے 100 حدیثوں پہ بولے گئے جھوٹ مرزے کے ہم تمہیں دکھائیں گے تو تمہاری آنکھیں کھلیں گی اور تم مانو گے کہ ہاں یہ شخص کذاب اور دجال تھا۔ تو ویسے دیگ پوری کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ذائقہ چکھنے کے لیے ایک چمچ کافی ہوتا ہے۔
تو جو شخص اتنے دھڑلے سے اپنے ان جھوٹے دعووں کو ثابت کرنے کے لیے، خود کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیٹ پر فٹ کرنے کے لیے، خود کو مجدد، امام مہدی، مسیح موعود ثابت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ باندھے، اور بھئی آپ کیسے یہ مان لیتے ہو کہ وہ آپ کا خیر خواہ ہے؟ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا نہ کی وہ آپ کے ساتھ کیسے وفادار ہو سکتا ہے؟ یہ خود شیطان کا چیلا تھا، انہی کذابوں میں سے ایک کذاب تھا جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان فرما دیا تھا۔ خود شیطان تھا، اور یہ لوگوں کو، انسانوں کو اور مسلمانوں کو بھی یہ شیطانی رستے پہ چلانے کے لیے اس نے ساری زندگی یہ کرتوت کی ہیں۔ تو آج بچ جاؤ، آج سانس چل رہی ہے تمہاری، اس کے فتنے سے، اس کے کذب سے، اس کے دجل سے، اس کی تلبیس سے، اس کے کفر سے، اس کے شرک سے آج بچ جاؤ گے تو آخرت سنور جائے گی، ورنہ اگر مرنا ہے اسی گند میں، اپنی نسلوں کو بھی اسی گند میں ہی آپ مارنا ہے، ان کو بھی اسی گند میں پھنسا کے جانا ہے، تو مرضی ہے آپ کی، ہمارا کام تو پیغام پہنچا دینا ہے جی، وما علینا الا البلاغ، تو آگے جو ہے آپ کی مرضی ہے جی، مانو نہ مانو۔